یہ ہیں سچی توبہ کرنے والے لوگ جو بتا دیتے ہیں کہ ہاں واقعی عہد ایسے کیا جاتا ہے۔ اب تائب کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، میں نے جی تو 13-14 سال کی عمر سے گناہ کرنا شروع کیا اور اب تو میری عمر 40 سال ہو گئی، میں نے تو بہت گناہ کیے۔ ٹھیک ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑا، اللہ کی شان کے راستے میں موت آ گئی تو جنت کے فرشتے بھی آئے اس کی روح لینے کے لیے، جہنم کے فرشتے بھی آئے۔ جنت کے فرشتوں کے پاس یہ دلیل تھی کہ یہ توبہ کی نیت سے نکل پڑا، جہنم کے فرشتے کہتے تھے کہ کی تو نہیں ہے نا ابھی، اس لیے ہم جہنم لے جاتے ہیں۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا، رب کریم نے فرمایا میرے فرشتوں اس کے راستے کی پیمائش کرو، اگر یہ گھر سے قریب ہے تو ابھی توبہ نہیں ہوئی، اگلی بستی کے قریب ہے تو پھر توبہ ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ اس بندے کو جہاں موت آئی تھی وہ بالکل آدھا حصہ تھا اور مرتے مرتے اس کی لاش اگلی طرف گری تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، اللہ نے اس زمین کو حکم دے دیا تھا میری زمین تو سکڑ جا۔ وہ اتنا سکڑی کہ صرف اس کی لاش اگلی بستی کی طرف جا کر گری، ہاف پوائنٹ سے رب کریم نے فیصلہ کیا، توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، چونکہ آدھا راستہ نکل کے آگے پہنچ گیا، میں نے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں تو جی توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست مجھے توبہ نہیں کرنے دیتے، وہ مجھے میری جان نہیں چھوڑتے، وہ بد کردار مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، برے دوست برائی کا سلوک کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، ہم بدنام کر دیں گے، ہم فیس بک کے تمہاری تصویریں دے دیں گے، ہم تمہارا کچا چٹھا نکال دیں گے، اور انسان کے راز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی ہوتا ہے، مگر جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر یہ صدا بصحرا ہوتی ہے، پھر یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی۔ انسان کو چاہیے کہ استقامت کے ساتھ اللہ کے اس امر پر، حکم پر ڈٹ جائے، اللہ اس ذلت میں سے عزت کے نقشے نکال دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سفر میں جانے میں ان سے دیر ہوئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ بھئی اس سے بات نہ کریں جب تک کہ اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے۔ ہر کسی نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ 40-50 دن میرے لیے اتنے مشکل تھے کہ مجھے چین نہیں آتی تھی۔ مجھے ذہن میں یہ خیال آتا تھا اگر اس حالت میں میری موت آ گئی کہ نبی علیہ السلام مجھ سے نہیں بات فرما رہے تو قیامت کے دن میں کیا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ اور کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اگر اس دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا پھر میرا کیا بنے گا۔ چنانچہ نہ دن گزرتا تھا نہ رات گزرتی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، میرا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ اتنی ایکیوٹ ڈپریشن کی کنڈیشن تھی،
اس میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، بازار میں سے گزر رہا تھا، ایک بندہ ملا، کہنے لگا جی کہ جو قریبی ملک ہے غسان، اس بادشاہ نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے، رکا بھیجا ہے۔ میں نے وہ رکا پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ سے قطع تعلقی کا حکم دے دیا، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا اکرام کریں گے، خزانے کے منہ کھول دیں گے، آپ بہت پرسکون زندگی گزاریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کے مجھے اتنا رونا آیا کہ یہ میرا حال ہو گیا کہ اب میرے اوپر کافر بھی امید کرنے لگ گئے۔ کہنے لگے میں نے اس کاغذ کو پھاڑا اور اس کے ٹکڑوں کو تنور کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا۔ یہ ہوتی ہے انسان کی استقامت۔ تو اگر توبہ کر لی، کوئی میسج بھیجتا ہے ڈیلیٹ کر دیں، کوئی رابطہ کرتا ہے اس کو ریسپانس نہ دیں، ذرا سیریس طریقے سے اس کو ڈیل کریں، وہ کب تک پیچھا کرے گا؟ اللہ تعالی جان چھڑا دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ جاہلیت میں ایک مکہ مکرمہ کی بہت خوبصورت عورت تھی اناق نامی، اس کے ساتھ ان کے افیئرز تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مدینہ طیبہ آ گئے۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد ان کو تجارت کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ اب مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو اس اناق نے ان کو دیکھ لیا، تو دیکھتے ہی وہ بہت ہی خوشی سے ملی، اور جو گانے لڑکیاں گاتی ہیں آئی لو یو آئی مس یو، اس نے وہی کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کوئی ریسپانس نہیں دیا تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ مرشد تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے چلتے تھے، میری منت کرتے تھے، مجھے بہت زیادہ منت و سماجت کرتے تھے کہ میں کچھ وقت تمہیں دے دوں، تمہاری بات مان لوں۔ آج میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میرا ہسبینڈ بزنس کے لیے سفر پہ گیا ہوا ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنے کام سمیٹ کے آج میرے گھر آ جانا، ہم اکٹھا وقت گزاریں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، مگر اس نے یہ دیکھا کہ وہ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہے اس کے چہرے کی طرف۔ تو اناق کہنے لگی کہ آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر نہیں سمجھی پوری طرح، اس کو کیا پتا کہ یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف پا چکے۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، چونکہ طبیعت میں بہت ایک دوسرے کے ساتھ آزادی تھی، اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو مرشد لانو نے فرمایا خبردار، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تلوار میرے پاس ہے، میں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہ گھبرا گئی اور چلی گئی۔ جس طرح اس صحابی نے گناہ کی دعوت دینے والی اس خوبصورت لڑکی سے ڈیل کیا، آج توبہ کرنے والے کسی بھی مرد اور عورت کو اس طرح بد کردار لوگوں سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ڈیسیژن نے خبردار جو رابطہ کیا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس استقامت کا کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دعائیں بھی پڑھیں، حدیث پاک میں ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ان دعاؤں کا پڑھنا بھی انسان کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ گناہ تو میں نے چھوڑ دیا لیکن پچھلی یادیں عذاب ہیں میرے لیے۔ واقعی یہ ایک پریکٹیکل پریشانی ہے جو توبہ کرنے والے کو پیش آتی ہے۔ اتنی میموریز ہوتی ہیں، نماز میں بھی وہی خیال، اٹھتے بیٹھتے وہی خیال، ذہن سے خیال ہی نہیں نکلتا۔ تو بھئی ہمارے لیے ان یادوں کو بھولنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان یادوں کو بھلا دینا تو بہت آسان ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگیں، 2 رکعت نفل پڑھیں،
اللہ تعالیٰ ایسے یادیں ذہن سے نکال دیں گے کہ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آئے گا. ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا توبہ کرنے والے بندے کو گناہ کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، گناہ کا اعتراف اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ضروری ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی جس میں ہے ابوء لک بنعمتک، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. تو گناہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑتا ہے، دنیا میں کر لے تو بہت بہتر، ورنہ جہنم میں جا کے تو ہر بندہ کے اعتراف کر لے گا. قرآن مجید میں ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے ما جاءکم النذیر، تمہیں کوئی سمجھانے والا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں آئے تو تھے سکھانے والے، سمجھانے والے، ڈرانے والے، ہم نے ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں کی، ہم نے کہا کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، فلاں نہیں فلاں نہیں، اور آخر پر نتیجہ نکالیں گے لو کنا نسمع، اے کاش اگر ہم سنتے ان کی بات، او نعقلو، یا ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں جانے والوں میں سے نہ بنتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ فرماتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اس وقت. تو بھئی یا تو دنیا میں اعتراف کر لیں اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے اور معافی مانگ لیں، ورنہ پھر جہنم میں جا کے تو ہر بندے کو اعتراف کرنا ہی پڑے گا. ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میں نے گناہوں سے توبہ تو کر لی مگر میں کمزور ہوں، مجھے لگتا ہے میں بچ نہیں سکوں گا. بھئی میں نہیں بچ سکوں گا، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ ہمیں بچا دے، تو اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص گناہ سے بچنے میں اللہ کی مدد مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، مگر سمجھانے کی خاطر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. اور نقطہ انہوں نے یہ نکالا کہ دیکھیں تسمیہ میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال کیا، صفاتی نام بھی استعمال کیے. سبحان، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام بھی ہے، یہ اسم ذات کہلاتا ہے، اور رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے. مگر تعوذ میں اللہ نے صرف اسم ذات کو استعمال کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے نہیں ہے جیسے بسا اوقات قراء پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نہیں ایسے نہیں ہے. اللہ نے صرف اسم ذات کو استعمال کیا. کیوں؟ صفاتی نام سے کنفیوژن ہو سکتا ہے. اب جیسے اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ کئی مرتبہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اللہ سمیع اور بصیر ہیں، انسان کو بھی فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو صفاتی نام میں یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو پکارا ہے یا یہ صفت رکھنے والے کسی اور کو پکارا ہے. اللہ نے تعوذ میں صفاتی نام ہی نہیں رکھا، فرمایا میرے بندے تم میرے دشمن شیطان سے بچنا چاہتے ہو نا، میں اپنا ذاتی نام رکھتا ہوں، بائی نیم تم مجھے پکارو گے، میں پروردگار تمہاری حفاظت کر کے دکھاؤں گا. تو جو بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، یقیناً اللہ کی مدد اترتی ہے. ہاں اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی میرے اندر قوت نہیں، تو ایک اور بھی طریقہ ہے، اللہ والوں کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لینا. ہم نے دیکھا ہے اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو، ان کی صحبت میں بہت بگڑے ہوئے نوجوان آتے تھے
توبہ کے کلمات پڑھتے تھے ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں. یہ جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل شریعت پر جمے رہیے اور جو آپ کے ساتھ تو بتائے ہوئے. یہ جو تاب معک کا لفظ ہے نا قرآن کا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایک فضیلت ہوتی ہے، یہ بھی ایک نسبت ہوتی ہے جو صحابہ کو نبی علیہ السلام سے حاصل کر لی تھی، اللہ نے اس کی لاج رکھی. پھر تو یہ جو کسی کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے اچھا جی میں توبہ کر لوں گا، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے، اللہ معاف کر دے گا. بھئی اللہ رحیم ہے، معاف کر دیں گے یہاں تک تو بات ہے صحیح، لیکن اگر موت کے وقت ایمان ہی سلامت نہ رہا تو پھر کیا بنے گا؟ حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، موت کا وقت آتا ہے ان کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہوں گے قرب قیامت میں یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. نبی السلام نے فرمایا صبح اٹھیں گے ایمان والے ہوں گے، شام سونے کے لیے بستر پہ جائیں گے ایمان سے خالی ہوں گے. تو بھائی یہ جو ایمان سلب ہونے کی بھی باتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کے بد اثرات کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو جائے، پھر کیا بنے گا؟ رحمت تو ہوگی نا ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، اور ایمان سے ہی محروم تو پھر کہاں سے رحمت کا سوال پیدا ہوا. اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہوں کے بد اثرات عین موت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں. ان میں سے ایک گناہ زنا کا گناہ ہے. اس زنا کے گناہ کے اثرات دنیا میں تو ہوتے ہی ہیں، موت کے وقت بھی ظاہر ہوتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی، حضرت میں چھوٹا بھی ہوں، کم علم بھی ہوں، ناسمجھ بھی ہوں، تو مجھے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں. حضرت بہت خوش ہوئے، فرمان لگے پوچھا کرو. تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت تلبیس ابلیس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک حافظ قرآن تھا جس نے کہ بد نظری کی، شہوت کی نظر کسی پر ڈالی، اور اس کی وجہ سے 20 سال کے بعد وہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، قرآن پاک سینے سے ہی نکل گیا. تو میں نے کہا کہ حضرت اس ایک مرتبہ کسی غیر کو دیکھنے پر اتنی بڑی محرومی کہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، یہ تو بہت بڑی سزا ہے. تو حضرت نے فرمایا اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے نعمتیں میں نے دیں، پیدا میں نے کیا، اب تیرا دل میری محبت کے لیے وقف ہونا چاہیے، یہ میرا گھر ہے. جب ہم اپنے دل میں اللہ کی بجائے کسی غیر محرم کو بساتے ہیں اور اس کی محبت دل میں لاتے ہیں، اب کسی عورت کے گھر ذرا کسی اور عورت کو لا کے بٹھاؤ نا، پھر دیکھو وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. تو فرمایا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اور اللہ کو جب غیرت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سزا دے سکتی ہے. تو اگر ایک مرتبہ کی بدنظری قرآن پاک سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ جو آج اس کے ساتھ افیئر ہے، کل اس کے ساتھ ہے، پرسوں اس کے ساتھ ہے، میرا ٹائم نہیں گزرتا، میں تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہوں، میسیجز چل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے، کلمہ پڑھنا بھی چاہے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. تو اس لیے ایسے گناہوں سے توبہ کرنی فی الفور ضروری ہے. ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے
کہ میں گناہ کرتا تھا، توبہ کر لی، پھر 1 مہینے میں نے گناہ نہیں کیا، پھر 1 مہینے کے بعد شیطان نے بہکا دیا، میں نے پھر گناہ کر لیا، تو کیا اب گناہ کرنے سے پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ جواب، پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، وہ تو قبول ہو چکی۔ ہاں، اب جو گناہ ہوا اس گناہ سے اب پھر توبہ کرنی یہ ضروری ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے سیل فون کے اندر 100 میسیجز ہیں اور آپ سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی میسج بھیج دیتا ہے تو پرانے میسج واپس تو نہیں نہ آ جاتے، وہ تو ڈیلیٹ ہو چکے۔ تو پہلی توبہ ہو چکی، اب اگر پھر گناہ ہو گیا بالفرض تو نئے سرے سے اس گناہ سے پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں 2 گناہ کرتا ہوں، ایک تو میں لڑکی کے ساتھ افیئرز ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں حرام کاروبار بھی کر رہا ہوں۔ میں فی الحال لڑکی سے گناہ جو کر رہا ہوں اس سے توبہ کر لیتا ہوں، یعنی ایک گناہ کرتے ہوئے کیا دوسری گناہ سے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ جواب، جی ہاں کر سکتے ہیں۔ آپ اس گناہ سے توبہ کر لیجئے، عین ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ آپ کو دوسرے سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ورنہ عورتیں کہتی ہیں میں پردہ تو کرتی نہیں، میں نماز کیا پڑھوں؟ بھائی پردہ نہیں کرتی آپ نماز شروع کریں، اللہ پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی میں نے تو پچھلے 20 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، قضا کرتی تھی۔ تو بھائی اگر آپ نے کسی کا قرض ادا نہیں کیا اور اب ایک وقت میں دے بھی نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی انسٹالمنٹ بنا لیتے ہیں، انسٹالمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو قرض لینے والے کو بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو جس کی 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں اس کو چاہیے کہ روزانہ 5 نمازیں کم از کم قضا پڑھا کرے۔ نوافل قبول نہیں ہوتے جس کی قضا نمازیں بچتی ہوں، اس کو چاہیے کہ نوافل کی بجائے بھی قضا نماز کی نیت کرے، تہجد میں قضا نماز پڑھے، اشراق کے وقت پڑھے، چاشت کے وقت، اوابین کے وقت، ہر وقت یہ پڑھے۔ ہاں